تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے. نیوٹرل بن کے رہو, اچھا انسان بنو, اچھا مذہب کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اچھے انسان, سچ بولو, چوری نہ کرو, کسی کی جیب نہ کاٹو, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرو, اچھے اخلاق رکھو, بس. جمعہ بھی پڑھ لو, کبھی کبھار چلتا ہے, ہر ایک کے مذہب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کلچر اجازت دیتا ہے. تو اس پر تو میں کئی بیانات کر چکا ہوں. لبرل لوگوں کی ایسی کی تیسی بولیں بھائی بہت ہو چکی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ, کیونکہ جھگڑا ہی ہمارا ان سے. اس کے مقابلے میں ایک دعوت ہے اللہ کی, جس نے اس کائنات کو بنایا. لبرل لوگوں کے پاس اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو بس ایسے ہی سرسری. آپ کو معلوم ہے چند دن پہلے لبرلزم کی انتہا ہوئی ہے ملک میں, جو بینر خواتین نے اٹھائے ہوئے تھے, اس پہ میں دوبارہ نہیں بات کروں گا. وہ لبرل پنے کی بولو بھائی انتہا ہے. اچھا یہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں, اس میں خوب اچھی طرح بھائی صحیح جا رہا ہے حساب کتاب, ایسا نہ پورا بیان ہو جائے پھر, کیونکہ لائیو بیان جو ہوتا ہے اور لوگ بھی سن رہے ہو تو اس میں کچھ چیزوں کی مجھے رعایت کرنی پڑتی ہے. جب لائیو نہ ہو تو پھر فری اسٹائل بھی ہو سکتا ہے انسان. آپ کہیں گے اس سے بھی زیادہ کوئی فری اسٹائل ہو سکتا ہے جتنا ہم ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے ہمارا اصل اسٹائل دیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پھر بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات چلتی ہے, لیکن وہ ممبر پہ چلائی نہیں جا سکتی, ہر قسم کا طبقہ بات سن رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی لبرل لوگوں میں, یہ لوگ حج کے خلاف نہیں ہیں, یہ نماز کے خلاف بولنا پڑے گا, یہ نماز کے خلاف نہیں ہے. لبرل لوگ, سیکولر لوگ بھی نماز کے خلاف نہیں ہے, حج کے خلاف نہیں ہے, روزے کے خلاف بولیں سب لوگ نہیں ہے, یہ زکوٰۃ کے خلاف بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ زکوٰۃ کے خلاف بھی نہیں. یہ ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں بس, جس کو میں فوکس کرتا ہوں ہر بیان میں, جس پہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ مولوی صاحب کا ہر بیان میں ٹاپک, اول تو وہ ٹاپک ہر بیان میں ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ ایک ہی چیز کو فوکس کرتے ہیں, صبح سے رات, رات سے صبح, صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ ہے بے حیائی کو عام کیا جائے. وہ کیا ہے؟ بے حیائی کو عام, خواتین کو آزاد کرو, بے حیائی کو عام کرو. میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے, جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, جو موویز دکھائی جا رہی ہیں, جو میسج لوگوں کو دیا جا رہا ہے, وہ بس یہ ہے کہ بے حیائی کسی طریقے سے معاشرے میں عام ہو جائے. نماز پڑھے, نماز کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں میڈیا پہ. رمضان میں آپ دیکھیں پورا میڈیا کیسا مسلمان بنا ہوا ہوتا ہے, نماز, روزہ, نعتیں سب چل رہا ہوتا ہے. علماء کو بلایا بھی جاتا ہے, بٹھایا بھی جاتا ہے, داڑھیوں والے بھی ہوتے ہیں, ٹوپیوں والے بھی ہوتے ہیں, سب چل رہا ہوتا ہے. تو ان کو نماز سے, روزے سے, زکوٰۃ سے کوئی مسئلہ بولو بھائی نہیں ہے. وہ صرف بے حیائی پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی سوال پیدا ہو رہا ہے, پورا زور اس پر ہے نا. بھی ویمن ڈے میں دیکھیں کیا کیا, ویلنٹائن ڈے پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور جو روزانہ ہمارے ٹی وی شوز میں جو کچھ ہو رہا ہے صبح, دوپہر, شام, رات, وہ بھی یہی کچھ ہے. میں ڈرامے نہیں دیکھتا الحمدللہ, لیکن بچپن میں دیکھ لیا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ڈراموں میں کوئی سبق دیا جاتا تھا, کوئی لیسن دیا جاتا تھا. ڈرامہ مرد اور عورت کی گرد نہیں گھومتا تھا کہ اس کا عشق اور اس کا معاشقہ, اس چیز کو ڈرامہ کہتے ہی نہیں تھے. یہ چیزیں دکھائی جاتی تھی فلموں میں. ڈراموں میں عشق اور محبت نہیں ہوا کرتا تھا, اس میں کوئی میسج دیا جاتا تھا, کوئی پیغام دیا جاتا تھا. میں اب ڈرامے نہیں دیکھتا, اس لیے کہ میں یہ بات کرتا ہوں نا, ایک کلپ آ جائے گا کہ مولوی صاحب کو یہ باتیں پتہ کہاں سے چلتی ہیں. تو اتنا گھننے بننے کی ضرورت, کئی دفعہ اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب کو آج کل سب کچھ پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آج کل جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں, جو لوگ بتاتے ہیں, ان ڈراموں میں عشق معاشقے کے علاوہ کوئی بھی چیز بولو بھائی, کیونکہ ینگ جنریشن کو انہی چیزوں میں دلچسپی ہے. اس کے علاوہ ان کو ڈرامے میں ان کے لیے دلچسپی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو ان کی اس جو ان کا جو ایک اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جذبات رکھے, ان کو ڈراموں کے ذریعے بھڑکایا جاتا ہے. فلانی کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, فلانی کا فلاں سے تعلق چل رہا ہے. تو جب یہ چیزیں گھروں میں خواتین بیٹھ کے دیکھیں گی تو ان کی نظر میں اس برائی کی اہمیت کم ہو جائے گی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کہیں گے جب ڈرامے میں دکھایا گیا تھا کہ فلاں
کا فلاں سے چکر تو ہمارا بھی ہو گیا. تو فلموں کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ عام کلچر سے ہٹ کر ایک چیز ہے جو معاشرے میں ہوتی نہیں ہے. ڈراموں کے بارے میں یہ اصول تھا کہ یہ وہی کچھ دکھایا جاتا ہے جو گھروں میں, بولو نا بھائی, تو ڈرامہ زیادہ اثر کرتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا بڑا ڈرامے باز ہے. کیوں؟ ڈرامے باز کا مطلب یہ زیادہ ایکٹنگ کے ذریعے اور مختلف اسٹائل کے ذریعے اپنی بات کو زیادہ مؤثر بنا رہا ہے, جبکہ بات اس کی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک بات نہیں ہے, لیکن ایک خاص اسٹائل سے یہ زہر گھول کے پلا رہا ہے, تبھی اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے. فلم بھی کہتے ہیں, لیکن فلم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان کو تفریح ہو. ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑی فلم ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ یعنی کچھ سمجھ میں آنے والا, کیونکہ فلم بھی سمجھ میں نہیں آتی نا, تو اس لیے کہتے ہیں بہت بڑی فلم ہے. لیکن ڈرامے کا مطلب ہے کہ ڈرامے باز ہے, ٹوپیاں کرانے والا. تو اب پتہ چلا فلم کس کو کہنا ہے, ڈرامہ کس کو کہنا ہے. بعض لوگ جس کو ڈرامہ کہنا ہوتا ہے غلطی سے اس کو فلم کہہ دیتے ہیں, بہت بڑی فلم ہے یہ آدمی. اور جس کو فلم کہنا ہوتا ہے اس کو غلطی سے کیا کہہ دیتے ہیں؟ ڈرامہ. آئندہ احتیاط کریں, ٹھیک ہے, آئندہ کیا کریں؟ احتیاط کریں. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لبرل لوگ ہیں یا سیکولر قوتیں ہیں, ان کا پورا زور, ساری طاقت اس پہ ہے کہ بے حیائی کو عام کیا جائے. یہی ہم چیخ رہے ہیں 10-15 سالوں سے, چیخ چیخ کے تھک گئے. پبلک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. طنز تانے دیتے رہو, مولوی صاحب پہ میرے اوپر تانے مارتے رہو, لیکن میں اللہ کے سامنے شاید یہ کہہ سکوں کہ اللہ میرے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنا زور لگا لیا. اور یہ تفریح میں میری باتوں کو, میں کیا, علماء سب کی یہی بات دعوت ہے, میں اکیلا تو نہیں ہوں, کوئی بہت بڑا فنٹر بن کے اکیلا بیٹھ کے کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو دوسرے نہ کر رہے ہوں, لیکن یہ علماء کی دعوت ہے. تو ہم نے تو زور لگا دیا, اے اللہ پبلک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پبلک یہی کہتی ہے وہی ٹاپک وہی ٹاپک وہی ٹاپک وہی ٹاپک. بھائی جو بیماری ہوگی وہ ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہی, تو جس کی دل میں اصلاح کا جذبہ ہوگا وہ اسی ہر دفعہ مریض کی نفس پکڑ کے وہی بیماری بتائے گا نا. بھائی آپ پیشنٹ ہیں, ڈاکٹر کے پاس آئے, اب لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث پر تو بیان ہو نہیں رہا, تو یہ میں تورات انجیل پہ بات کر رہا ہوں. کئی لوگ یہ تانا کرتے ہیں جمعے کا پورا بیان میں کوئی قرآن کی آیت نہیں, کوئی حدیث نہیں. یہ میں نے آیتیں پڑھی ہیں, انہی کی تشریح کر رہا ہوں. یہ مذہب کا بہت بڑا حکم ہے, بے حیائی کو کیا کیا جائے معاشرے میں, ختم. تو سوال پیدا ہوتا ہے صرف یہی ایک حکم ہے؟ اور بھی تو ہیں, یقیناً اور بھی ہیں, مگر یہ ایسا حکم ہے کہ لبرل لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ صرف اس پہ کنٹرول کر لو, باقی چیزیں خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گی. اور ہم اسی کو قابو پانے کی کوشش نہیں کر رہے, باقی نمازی بنانے کی فکر بھی کر رہے ہیں, حاجی بنانے کی فکر بھی کر رہے ہیں. ایسی کی تیسی ایسے حاجیوں کی, معذرت کے ساتھ, جن کی بیٹیاں زنا کریں, ایسے نمازیوں کی ایسی کی تیسی. یہ نماز اللہ کے عذاب سے آپ کو قیامت کے دن نہیں بچائے گی. جن کی بیٹیوں کے لیے رشتے نہ مل رہے ہوں, بچیاں بوڑھی ہو جائیں اور بالآخر اگلی نسل کی عورتیں زنا کی طرف مجبور ہوں, وہ حضرات جو آپ کو نماز روزے کی طرف فوکس کر رہے ہیں, صرف اس طرف فوکس کر رہے ہیں, اور آپ کو بے حیائی کا آلٹرنیٹ اس طرح سے نہیں بتا رہے جس طرح سے بتانا چاہیے, تو لاشعوری طور پر وہ آپ کی نسلوں کو زنا کی طرف, بولو بھائی, دھکیل رہے ہیں. دیکھ لو نا ماضی میں اور 10 سال پہلے میں کتنا فرق آ چکا ہے. آج میں اس وقت میں اور 10 سال پہلے کے حالات میں زمین آسمان کا فرق آیا کہ نہیں آیا ہے. حالانکہ تبلیغی جماعتیں بھی اسی طرح کام کر رہی ہیں, دینی مدارس بھی اسی طرح, بولو نا بھائی, اسی طرح دینی مدارس بھی ہیں, خانقاہیں بھی اسی طرح ہیں. ایک چیز کی طرف مسلمان کو جتنی توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے رہا. وہ کیا ہے؟ بے حیائی پہ کنٹرول. اور کنٹرول کا وہ طریقہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے, جو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں, جلد نکاح کا رواج دیا جائے اور ایک سے زیادہ شادیوں کی کوشش کی جائے. اس کے بغیر اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کر لو. اور اگر آپ اس پر نہیں آئے, آپ کی نسلوں میں پیدا ہونے والی عورتیں خدا کی قسم آپ کا گریبان پکڑیں گی قیامت کے دن. وہ آپ کا گریبان پکڑیں گی کہ جو پیسہ تم نے جب حج کیا تھا تو دوبارہ حج کرنے کے بجائے بہتر نہیں تھا کسی بیوہ عورت کو سہارا دے دیتے. ایسے لوگ جانتا ہوں ہر مہینے ہر سال حج کر رہے ہیں, ہر سال عمرہ کر رہے ہیں. جب بات آتی ہے کہ کسی عورت کو ٹھکانہ دے دو, بے حیائی سے روک لو, کہتے ہیں غربت, مہنگائی, تیرے پاس ہر سال عمرے کے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟
عمرہ زیادہ ضروری ہے یا کسی عورت کو زنا سے بچانا زیادہ ضروری ہے؟ پولیس کا کیس ہے، بتاؤ نا بھائی، ہر سال حج کرنا زیادہ ضروری ہے یا اپنے آپ کو اور معاشرے کی کسی عورت کو برائی سے بچانا زیادہ ضروری ہے؟ کہتے ہو کہ نہیں عورتیں تو یعنی کوئی یعنی وہ کر لے نا کسی سے نکاح کے لیے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. زمینی حقائق کا بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا سن رہے میری بات، ایک شادی دفتر کھولیں، فائلیں لے کے بیٹھے کہ کتنے مرد آتے ہیں نکاح کی درخواست کے لیے، کتنی عورتیں آتی ہیں. خواتین کی بھرمار ہوگی اور مرد مارکیٹ سے شارٹ، اور جو آئیں گے آپ کہو گے تم نہ آتے تو زیادہ اچھا تھا. اتنی بڑی حقیقت یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ اتنا گھنا پن، اللہ کی قسم قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا. یہ اتنے نیک بننے کی کوشش مت کیا کرو. تو یہ ہماری اور آپ کی بیٹیاں بھی تو ہوں گی کل مستقبل میں، قوم کی عورتوں کے میں آپ کی بھی تو نسل داخل ہوگی، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک صاحب نے مجھے کل میسج بھیجا، حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے 2 شادیاں کر کے فرمایا کہ تجربہ بڑا ناکام رہا اور میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ کام نہ کریں. میں نے کہا ایک طرف قرآن اور حدیث کے دلائل کے ہم نے انبار لگا دیے اور آپ کو اس کے خلاف دلیل کیا ملی؟ حضرت حکیم الامہ کا ایک ملفوظ. یہ تو شخصیت پرستی ہے. ہم اپنے بزرگوں کے قائل ہیں مگر ایسی شخصیت پرستی کہ پورے دلائل کے ایک طرف، اور ایک بزرگ نے کوئی بات اگر لکھ دی تو وہ قرآن کی نص بن گئی، اس کے خلاف سوچنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. میں نے کہا حضرت حکیم الامہ نے ایک نجی مجلس میں ایک بات کی ہے، یہ کوئی شریعت بنا کے پیش نہیں کر دیا. انسان اپنی نجی محفل میں کسی سے کہتا ہے یار بڑا خطرناک تجربہ رہا، تو ٹھیک ہے، وہ تو سب کا خطرناک تجربہ ہی ہوتا ہے. اگر اچھے تجربے ہو رہے ہوتے تو سب 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے. پھر اتنی ہمیں پہ موٹیویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ پھر ہمیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ضرورت تو اسی لیے ہے نا کہ یہ کیا ہے، خاردار کانٹے ہیں. اور میں نے کہا حکیم الامہ آج زندہ ہوتے تو وہ بھی کہتے اللہ کے بندو میں نے اتنی اہمیت سے نہیں کہا تھا کہ اس کو قرآن و سنت ایک طرف رکھ دینا اور میری بات کو ایسے پکڑ کے بیٹھ جانا. وہ خود کہتے کہ بھائی وہ ایسی ایک بات کہہ دی تھی میں نے، وہ کوئی قرآن نہیں تھا، وہ کوئی حدیث نہیں تھی. تو خیر میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں لبرل، یہ تو اس لیے میں نے چھیڑا ہے کہ بے حیائی کو روکنے کا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نظر کی حفاظت 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 یہ تو ضروری ہے، یہ کافی نہیں ہے. عورت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، تب زنا معاشرے سے ختم ہوگا. اور عورت کنٹرول کیسے ہوگی؟ بالغ ہوتے ہی اس کو کس کے حوالے کیا جائے؟ شوہر کے حوالے کیا جائے، پھر کنٹرول ہوگی. اگر شوہر نہیں ہے تو وہ جاب کرے گی، وہ دوستیاں لگائے گی. خانقاہوں کی محنت اتنی پاورفل نہیں ہوتی جتنی وہ لڑکی جو آفس میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہی ہے، اس کی اٹریکشن اور پیر صاحب کی اٹریکشن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بلکہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس پیر کے بھی اس ماحول میں بہکنے کا پورا اندیشہ ہے. خود پیر بھی پھسل سکتا ہے، اور پھسلتے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے پیروں کو، مشائخ کو، بڑے اللہ والے تھے، عورت کے فتنے میں پھسل گئے. ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اس میں پیر بھی بہکتے ہیں، علماء بھی بہکتے ہیں، مفتیان کرام بھی بہک سکتے ہیں. یہ حل ہی نہیں ہے جو معاشرے کو دیا جا رہا ہے. حل صرف وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جلد نکاح اور کثرت سے نکاح. اور آج کی عورت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مگر اس کے مرد کی جب ناجائز دوستیاں ہوتی ہیں پھر یہ بات اس کی سمجھ میں، بولو بھائی، آ جاتی ہے. خواتین کے جو فون آتے ہیں نا کہ میرے میاں کے دوسری شادی کر رہے ہیں، ہائے ہائے پچھتا رہی ہوں، ایسے بھی فون آتے ہیں میرے میاں کی 10 لڑکیوں سے دوستی ہیں. میں کہتی ہوں کسی ایک سے شادی کر لو. نہیں آ رہی میرا غلبہ. تو جو کہتی ہے نا کہ میرے میاں شادی کر رہے ہیں میں پریشان ہوں، میں کہتا ہوں اگر 10 لڑکیوں سے دوستی ہوتی نا پھر آپ پریشان نہ ہوتی. پھر کہتی کمبخت کسی ایک سے تمیز سے نکاح کر لو، بہت مشکل ہے. تو اس لیے میں ان کال سے متاثر. ہاں اگر کوئی مرد ظلم کر رہا ہے تو ظلم جیسے 2 پہ حرام ہے اکلوتی پہ بھی، بولو بھائی. اگر 2 کر کے عدل نہیں کر رہا تو وہ تو 1 کے ساتھ بھی اگر عدل نہیں کر رہا تو وہ بھی غلط ہے. تو غلط تو 4 والا بھی ہو سکتا ہے، 1 والا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور صحیح 1 والا بھی ہو سکتا ہے اور
4 والا بھی. جو حقوق ادا کر رہا ہے چاہے وہ 4 کرے 1 کرے. رہا یہ مسئلہ کہ مردوں میں صلاحیت ختم ہو گئی ہے 4 کرنے کی 2 کرنے کی, آج کے مرد آوارہ ہیں. میں کہتا ہوں واقعی مردوں میں کثرت آوارہ لوگوں کی ہے, میں مانتا ہوں کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو حقوق ادا نہیں کرتے. تو اس سے 4 شادیوں کی اہمیت کم نہیں ہوتی بلکہ اہمیت بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ پھر وہ مرد جو حقوق ادا کر سکتے ہیں ان کو کرنی چاہیے نا. ارے بھائی جب مرد شارٹ ہو گئے تو جو چیز شارٹ ہوتی ہے تو جو بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ بڑھتی ہے نا. دیکھو ڈوبنے 4 آدمی ڈوب رہے ہیں, حکومت نے 4 بندے کھڑے کیے ہوئے دریا یا سمندر کے کنارے کہ کوئی ڈوبے تو ان کو بچانا, تو 4 بندے ڈوبنے لگے. تو اب وہ 4 کی ذمہ داری ہے ان کو ڈوبنے سے بچانا. کیا خیال ہے؟ بولو نا بھائی, 4 کی ذمہ داری ہے. 3 اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, وہ سگریٹ پی رہے ہیں, کون, اور کوئی کیمرہ تو لگا ہوا نہیں جو ہمیں دیکھے کون ڈائیو مارے اور کون ڈائیو مار کے جائے اور ان کو بچائے. چھوڑو یار. تو جب وہ 3 ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو جو یہ ایک جس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, یہ بزرگوں کی صحبت اٹھا کے آیا ہے, اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ 3 ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, نااہل ہے. تو پھر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کو پال سکتا تھا, اب وہ کتنوں کو بچائے گا؟ وہ 4 کو بچانے کی فکر کرے گا. تو ہم جو یہ دعوت دیتے ہیں مکھنچوؤں کو, چرسیوں کو, ہیروئنچیوں کو نہیں دیتے, یہ سمجھدار لوگوں کو دیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے پتا کیسے چلے گا کہ اس میں 3 یا 2 یا 4 کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ یہ تو خواتین کا بیڑا غرق کر دے گا. تو بھائی یہ پتا عورت خود چلائے گی یا اس کے باپ چلائے گا پتا. جیسے پہلی شادی کسی مرد سے کی جاتی ہے تو غیر ذمہ دار کو, بولو نا بھائی, نہیں دی جاتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ایک کو پالنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. تو یہ کون دیکھتا ہے؟ یہ لڑکی اور اس کے ابا دیکھتے ہیں نا. آپ تو یہی کہو گے میں 10 کو پال سکتا ہوں, لیکن آپ کی بات کا اعتبار نہیں, آپ یہ کہیں آپ کو یہ اچھا لگتا ہے. ارے کہیں رشتہ لینے جاؤ, لڑکی کے ابا پوچھے بیٹا آپ میں صلاحیت ہے میری بیٹی کو کھلانے پلانے کی, تو آپ یہ تھوڑی کہو گے نہیں میں تو خاکسار, میں کہاں, تو وہ دے گا رشتہ. تو آپ چاہے آپ پہ یہی سوٹ کرتا ہے, آپ بولے کہ بھائی میں بہت ہی بہترین ہوں, آپ کے لیے بس ایک خطا ہے مجھ میں کہ مجھے ڈبو کے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے. وہ ایک آدمی رشتہ لینے گیا نا, تو لڑکی والوں نے چائے اور بسکٹ رکھ دیے, تو یہ ڈبو کے کھا رہا تھا اس میں. تو لڑکے کے ابا کو اچھا نہیں لگا, یار اس کو تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, کھانے کا طریقہ نہیں آتا, اور انکار کر دیا رشتے سے. تو یہ باہر نکلا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا, تو اس نے ابا سے کہا کہ افسوس تو بہت ہوا مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ڈبو کے کھانے کا اپنا. اور واقعی بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ ویسے نہیں آتا. تو خیر, تو آپ نے تو اپنے فضائل ہی بیان کرنے کے میں بہت اچھا ہوں, لیکن آپ کی بات پر سامنے والا اعتبار نہیں کرتا. اس نے اپنی بیٹی دینی ہے, وہ آپ کو پرکھے گا. تو ایسے ہی جیسے وہ ایک میں آپ کو پرکھے گا, اگر آپ دوسری کے لیے گئے ہو تو وہ بھی آپ کو پرکھے گا. تو یہ فیصلہ لڑکی اور اس کے ابا کریں گے کہ آپ میں 1 کی صلاحیت ہے, 2 کی ہے, یہ 4 کو پال سکتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی والے اگر یہ مان جائیں, یہ فرض کر لیں کہ واقعی آپ میں صلاحیت ہے, پھر ان کو روکنا یہ ان پر کیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہے. ان کے لیے اچھے رشتے میں مشکلات پیدا کرنا ہے. پھر تو مرد تو یہی کہے گا کہ میں 4 کر سکتا ہوں, لیکن آپ کا یہ کہنا معتبر نہیں ہے, سامنے والا فیصلہ کرے گا. آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو جیسے مرد اگر پہلی شادی کے لیے ٹرائی کرنا چھوڑ دے تو لڑکیوں کے لیے مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھ جائیں گی. دوسری کے لیے بھی مرد اگر تیار نہیں ہوں گے تو لڑکی والوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. آپ پہلی کے لیے بھی ٹرائی کریں, دوسری کے لیے بھی, تیسری کے لیے بھی. اس کا فائدہ ہوگا کہ لڑکی والوں کے لیے لڑکے کے انتخاب میں سلیکشن آسان ہو جائے گی, کیونکہ مختلف قسم کے رشتے جب آئیں گے تو ان کے لیے چھانٹنا آسان ہو جائے گا. سلیکشن کیا ہو جائے گی؟ آسان. کہ بھائی بہت سارے مختلف ڈیزائن کے ہیں, پہلی والا بھی, دوسری والا بھی, تیسری والا بھی, یہ دوسرا والا پہلی والی سے زیادہ اچھا ہے, یا پہلا والا دوسری والی سے زیادہ اچھا ہے, یہ ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ جب ہوگا نا جب ان کے لیے رشتوں کی بھرمار ہوگی. جب بھرمار ہی نہیں ہوگی تو ان کے لیے سلیکشن مشکل, کیا سلیکشن نہیں ہوگی ان کے لیے, پھر تلاش ان کے ذمہ ہو جائے گی. ابھی لڑکی والے رشتوں کی اچھے رشتوں کو سلیکٹ نہیں کر رہے ہیں, ابھی تلاش کر رہے ہیں. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ تلاش کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ مرد کی وظیفہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان تبتغوا باموالکم, تم رشتے تلاش کرو. عورتیں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں گی, لڑکی کا باپ صرف درجنوں رشتوں میں سے سلیکٹ کرے گا, یار یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے.
اگر یہ والا اچھا ہے تو وہ والا اس سے بھی اچھا. تو خدا کی قسم بے حیائی ختم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. چاہے آپ مجھے پاگل کہیں, مجھے مجنون کہیں, مجھے دیوانہ کہیں, اور اس میں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کر کے بیٹھا ہوا ہوں, میری بہت ساری ہوئی ہوئی ہیں الحمدللہ. بہت ساری کا یہ مطلب نہیں ہے جو میرے خلاف کلپ چلایا کسی نے یوٹیوب پہ کہ انہوں نے بہت سی چھپ کے نکاح کر کے بہت سو کو طلاقیں دی ہیں. یہ سب جھوٹے الزامات ہیں میرے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے ایک دن بیان میں کہتی میرے ہول سیل کے حساب سے سوسر ہیں, تو اس پہ کسی نے کہا پتہ نہیں کتنی چھپ چھپا کے لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے. یہ بہت کچھ میرے خلاف چل رہا ہے. میرے جتنے نکاح ساری پبلک کو پتہ ہے. مزید کرنا ہوگا تو کر لوں گا, بتاؤں گا ہو گئی. تو میرا کوئی وہ نہیں ہے اس میں ذاتی مفاد, سوائے لان تان کے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو میں اللہ کی قسم یہ جو ہماری عورتیں ہیں, جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ یاد رکھو سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا بہت آسان ہے. آج کل جو موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا لوگوں کو ان چیزوں میں جن میں لوگ چاہتے ہیں ہمیں موٹیویٹ کیا جائے, تو ان میں تو خود پہلے سے موٹیویٹ ہو چکے ہیں وہ, تبھی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اور پیسہ کمانے میں موٹیویٹ کیا جائے. تو ویسے ہی آپ کے موٹیویٹ کیے بغیر کما رہے ہیں وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو سیاسی لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے. سیاسی لیڈر قوم جس طرف جا رہی ہے نا وہ آگے آگے چلتا ہے قوم کے. جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, پبلک کیا چاہتی ہے تو پبلک جو چاہتی ہے اسے منوانے کے لیے پبلک کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ پبلک جو چاہتی ہے اسے وہ کام کروانے کے لیے ایک کیا چاہیے؟ لیڈر. تو پبلک لیڈر کو اپنے آگے آگے چلاتی ہے. جمہوری طرز میں یہی ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے, بھئی قوم یہ چاہتی ہے ملک میں یہ آنا چاہیے, یہ قانون ہونا چاہیے, غربت ختم ہو, سڑکیں بننی چاہیے, اسپتال بننے چاہیے. تو اس کے لیے اپنے انتخاب کر کے اپنے رہنماؤں کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں. لہذا وہ اپنے ووٹرز کی مرضی کے خلاف بات کرے تو اگلی دفعہ اس کا الیکشن میں جیتنا بند. اس کو وہ کہنا, وہ متکلم ہوتا ہے, وہ زبان ہوتی ہے پبلک کی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے؟ عوام کی. پیغمبر عوام کے ترجمان نہیں ہوتے. اسی وجہ سے پیغمبر کے جو وارثین ہیں علماء, وہ بھی عوام کے ترجمان نہیں ہوتے. پیغمبر کا مقصد ہوتا ہے یہ بتانا کہ تم کہاں صحیح ہو اور کہاں غلط. یہ مطالبہ تمہارا غلط ہے اور یہ مطالبہ تمہارا صحیح ہے. جو غلط ہے پیغمبر تمہیں اس غلط سے ہٹا کے صحیح طرف لانے کی کوشش کریں گے, جو کہ سیاسی لیڈر نہیں کرتے. جمہوری طرز میں ایسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ علماء کو ایک جمہوری طرز کا ایک لیڈر سمجھتے ہیں تو پھر مسجد کے ممبر پہ مولانا لوگ وہی بات کریں گے جو آپ سننے آتے ہیں. آپ محرم میں کربلا سننے آتے ہیں تو پھر کربلا بتائیں گے. ربیع الاول میں صرف اور صرف سیرت سننے آتے ہیں تو وہ سیرت بتائیں گے. بتانی چاہیے سیرت. اور اگر آپ صرف حج کے فضائل سننے آتے ہیں تو وہ حج کے فضائل سنائیں گے. وہ حج کے دنوں میں ایک ٹاپک چینج کر دیں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور وہ بھی یہ تکلیف گوارا نہیں کریں گے. لیکن میرے بھائی اگر پیغمبر کا وارث کوئی بننا چاہے یا ان کی فہرست میں داخل ہونا چاہے تو وہ آپ کو وہ بیماری بتائے گا جس میں آپ مبتلا ہو, جو آپ کو پیغمبر کے مشن سے دور لے کے جا رہی ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض آتا ہے نا, مریض نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, اس کا علاج کریں. جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ نس پکڑے گا اور آلات لگا کے بولے گا بھائی سر میں درد آپ کو قبض کی وجہ سے ہو رہا ہے, میں پیٹ کھولوں گا, آپ کا پیٹ جاری کروں گا. یا بی پی آپ کا ہائی ہے تو میں آپ کو پیناڈول دینے کے بجائے بلڈ پریشر لو کرنے کی دوا دوں گا. آپ کہیں مجھے پرابلم سر کے درد کی ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ بلڈ پریشر کے بارے میں کر رہے ہیں کہ بی پی اتنا نقصان دہ, آپ قبض کے بارے میں بیانات کر رہے ہیں. میں آپ سے سننے کے لیے کیا آیا ہوں؟ سر کے درد کے نقصانات اور اس کا علاج. تو اگر بے وقوف ڈاکٹر ہوگا, پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہے کلینک کھول کے, تو کہے گا ٹھیک ہے یہ پیناڈول لیں اور 2 انڈے بھی کھائیں ساتھ میں. اس کو کیا بھائی اور درد بڑھے گا, بلڈ پریشر ہائی ہوگا انڈے کھانے سے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب اور درد بڑھے گا تو مزید میرے پاس آئے گا دوا لینے کے لیے, تو میری کلینک خوب چلے گا. لیکن عقل مند ڈاکٹر ہوگا, بولے گا بھائی آپ کا مسئلہ پیناڈول نہیں ہے, وہ وقتی فائدہ ہوگا اس سے, اور آپ مطمئن ہو کے یہ تو شکر کرو کہ بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو اس کی علامات ہی نہیں ہوتی. شکر کرو آپ کو اللہ نے ایک علامت دے دی, سر میں درد کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آپ کو علاج کی فکر ہو گئی. تو قدرت نے آپ کو چانس دیا ہے کہ آپ کو اس بہانے بی پی چیک کروانے کا موقع مل گیا. بی پی شوٹ کیا ہوا ہے آپ کا, نیچے کا 110 پہنچا ہوا ہے, کسی بھی وقت دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہو. تو مریض پھر کہے گا نہیں جی میں تو آج آیا ہوں آپ سے سر درد کے فضائل سننے کے لیے اور پیناڈول
کے فضائل سننے کے لیے, اور آپ پھر بلڈ پریشر یہ کیا ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو اب کسی اور سے علاج کرا لے, میرے پاس آیا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کروانے کے لیے, جو تیری بیماری ہوگی نا میں اس پہ نفس پکڑ کے میں اسی کو ٹریس کرتا رہوں گا, یہ اس کو ٹھیک کر, اس کو ٹھیک کر, اس کو ٹھیک کر. تو یاد رکھو علماء جو نباز ہوتے ہیں, جن کی دل میں اصلاح امت کا جذبہ ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ قوم کی بنیادی بیماری ہے کیا, اس کو قابو میں نہیں پایا تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. تو میں بتا رہا تھا لبرل لوگ بے حیائی کو اتنا پروموٹ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں, بتا دوں, مثال سے سمجھاتا ہوں, ایک دفعہ پہلے بھی سمجھائی تھی آپ بھول گئے ہو. دیکھو ایک بہت بڑا پتھر ہے, بہت بڑا پتھر, اس کو لڑکانا ہے آپ نے, تو اس کے دو طریقے ہیں, غلط طریقہ اور ایک صحیح طریقہ. غلط طریقہ یہ ہے کہ 20-30 بندوں کو لاؤ, اور گول پتھر ہے وہ, 20-30 بندوں کو لاؤ اور سب مل کے دھکا دیں اور پسینے نکل جائیں, اور وہ پتھر اتنا وزنی ہے کہ 20-30 بندوں سے ہلنے کا نام بھی نہیں لے. یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا طریقہ ہے, یعنی مسلمانوں کا, معذرت کے ساتھ, یعنی ہم جیسے مسلمانوں کا. یعنی کرنا پڑتا ہے کلپ سے بچنے کے لیے, وہ فوراً آ جائے گا انہوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بول دیا, صحیح. اس لیے اللہ کر کے نا مگر کر کے بہت کچھ لگانا پڑتا. تو ایک طریقہ بہت آسان ہے کہ ایک لمبی سی راڈ لے کر آؤ, لیور, اور اس پتھر کا مرکز تلاش کرو, سینٹر, کیونکہ سارا ویٹ کہاں ہوتا ہے, سینٹر. تو وہ اس کے بالکل سینٹر میں وہ لیور گھساؤ, اور جتنا لمبا لیور ہوتا ہے نا, بچپن میں سائنس پڑھ کے بھولے ہوئے ہیں, تو جتنا لمبا قوت کا بازو ہوتا ہے تو اتنی ہی کم پاور استعمال کرنی پڑتی ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ تو پڑھ کے بھی اس عمر میں بھی پڑھ کے میرا خیال ہے یاد نہیں آ رہا آپ لوگوں کو. تو قوت کا بازو جتنا بھی لمبا ہوگا تو اتنی ہی قوت کم استعمال ہوگی. اس پہ ایک ایکویشن بھی ہے فزکس کی. تو اب اسے خوب لمبا سا ڈنڈا لائے اور وہ پتھر کے بالکل مرکز میں رکھ کے ایک آدمی نے ہلکا سا پش کیا اور پتھر, بولو بھائی, لڑکنا. اب یہ جو بے وقوف لوگ تھے نا, جو کہہ رہے پتھر کی یہ والی سمت بھی لڑکانی ہے, یہ والی بھی لڑکانی ہے, اوپر سے بھی لڑکنا چاہیے, یہاں پھر یہ کوئی یہ والا دائیں جانب پکڑ کے دھکیل رہا ہے, کوئی بائیں جانب پکڑ کے دھکیل رہا ہے, پسینے نکل رہے ہیں مگر پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا. تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ بھئی درمیان میں رکھ کے ہلکا سا پش کرو. اتنا بڑا پتھر, اس ٹرک سے کیا ہوگا, قوت تو مرکز پہ جائے گی مگر اس مرکز کے اثرات ہر طرف پڑیں گے اور پورا پتھر لڑک جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پتھر کا صرف مرکز تو لڑکے اور سارا پتھر وہیں رہے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں, جو اسلام دشمن لوگ ہیں, جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, وہ لبرل جو اسلام دشمن ہے, جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس مسلمانوں کو تباہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن وہ سارے غلط ہیں. وہ طریقے یہ ہیں کہ بھائی ان کو نماز سے ہٹاؤ, یہ بتاؤ کہ نماز بری چیز ہے, ان کو مسجدوں میں جانے سے روکو, مسجدوں میں دھماکے کروا دو یا یہ کروا دو, اور بہت سارے طریقے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ طریقے کارآمد, حج کے خلاف ڈرامے بناؤ کہ حج میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, وہ یہ تو بڑا مسئلہ, تو لوگ مانیں گے نہیں اس کو. ایک ایک چیز کو پکڑ کے کرو گے تو پبلک کی سمجھ میں بات آئے گی, میری احتجاج بھی کیا ہوگا, بہت زیادہ ہوگا, اور ٹائم بہت لگے گا. چینج تو ہو جائے گا معاشرہ لیکن بہت ٹائم لگے گا. تو ایک کام کو فوکس کرو, ان کا فیملی سسٹم خراب کر دو, کیونکہ اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے ابا بھی ہوں, اماں بھی ہوں, بہن بھی ہوں, بھائی بھی ہوں, خالہ بھی ہوں, پھوپھی بھی ہوں, چاچی بھی ہو, ممانی بھی ہو, بھتیجی, بھانجی. ایک خاندان انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتا ہے, بہت ساری برائیوں سے روک. آج ہم مسلمان ہیں کیوں, میرا باپ مسلمان تھا اور میری ماں, بولو بھائی, مسلمان. ہمیں کسی نے تبلیغ سے مسلمان نہیں کیا. میں اگر سگریٹ نہیں پیتا, میں اگر پان نہیں کھاتا, میں اگر چرس نہیں پیتا, کیوں, گھر میں کیا تھی, نگرانی تھی. بولو نا بھائی, میرے ابا نہ ہوتے, اللہ نہ کرے کسی عیدی سینٹر سے دریافت ہوتا, بڑے بھائی نہ ہوتے, بہنیں نہ ہوتی, میں دوستوں میں بیٹھتا, تو آج میں بھی کسی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے گٹکا کھا رہا ہوتا اور پان کی پی کے, بولو بھائی, پھینک رہا ہوں. اور پھر جب کوئی زندگی کا مقصد ہی نہ ہوتا تو کہتا یار کوئی بندوق نکالو کسی کا, کیونکہ چرس کے لیے, گٹکے کے لیے بھی پیسے بہرحال, بولو نا, چاہیے. شراب بھی ہوتی, اللہ بچائے, سب کچھ ہوتا, مذہب تو ہوتا ہی نہیں زندگی میں. تو فوکس کس کو کیا انہوں نے, ان کے فیملی سسٹم کو کیا کیا جائے, تباہ. اب فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے بھی ایک غلط طریقہ اور ایک صحیح طریقہ. غلط طریقہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے خلاف تقریریں کی جائیں, اس کو کوئی نہیں مانتا. وہ دیکھو نا, ایک بڈھے آدمی نے بہت بڑی چھوڑی کہ
کہ یہ شادی کا رواج جو ہے یہ انگریز نے ڈالا ہے ہندوستان میں. پتہ نہیں کیا سوچ کے شادی کا رواج دنیا میں جہاں بھی انگریز گیا نا اس نے ختم کیا ہے, ڈالا نہیں ہے. ہانگ کانگ میں تھا نا تو وہاں بھی بے حیائی بہت پھیل گئی, تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں بھی برٹش نے بے حیائی پھیلائی ہے, ان لوگوں میں بے حیائی نہیں تھی. تھائی لینڈ میں جو بے حیائی آئی ہے برطانیہ نے پھیلائی ہے, انگریزوں نے. وہ کہتے ہیں ہماری 100 سال پہلے عورتیں اس طرح نہیں ہوتی تھی, اور اس برٹش کے کھاتے میں وہ بابا ڈال رہا ہے کہ یہ شادی کا رواج کس نے دیا ہے. تو اب اس پہ کتنا احتجاج ہوا, لوگ ہنسے. اسمبلی میں بھی الحمدللہ بعض لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اللہ کا شکر ہے اسمبلی میں کچھ غیرت مند لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ چیز لوگ قبول نہیں کریں گے اتنی جلدی. تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ عورت کی آزادی کا لیبل لگاؤ, عورت کو آزاد کرو. نعرہ اچھا لگے گا. عورت ایک معاشرے میں واقعی کمزور مخلوق ہے, جو بھی اس کے حق میں بات کرے گا لوگوں کو اچھا لگے گا اور لگنا بھی چاہیے. تو ایک کمزور ہے نا عورت معاشرے میں, مرد سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہوتی. وہ اگرچہ خواتین مانتی ہیں کہ ہم جیسے مرد ہیں ویسے ہی شانہ بشانہ, لیکن ایسا عملی طور پر ہوتا نہیں ہے. تو کمزور ہے, تو اس کے اسلام نے بھی حقوق بیان کیے, کمزور پر رحم کرو, اس کو عزت دو, اس سے محبت کرو, اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. تو یہ سب چیزیں تو اسلام پہلے سے کہہ رہا ہے. تو لبرل لوگوں نے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. عورت کے حقوق, یہ نعرہ اتنا اچھا ہے کہ اسے سب نے قبول کیا اس نعرے کو. لیکن اس نعرے کے ذریعے کام کیا ہو رہا ہے کہ فیملی سسٹم کو, عورت کو بیوی اور ماں بننے سے روکا جائے. بس عورت کی حیثیت صرف گرل فرینڈ کی ہونی چاہیے, اس کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ مرد سے ہمیں قبول نہیں ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بولو نا بھائی. اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر اگلی جو باتیں کہوں گا نا اس کو بھی مانوں. یہاں تک تو سب کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, تو جب صحیح کہہ رہا ہے تو اس دعوت کے خلاف پھر اس کے اپوزٹ چلو نا. پھر بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں. لبرل لوگ یہ چاہتے ہیں نا, جو دین دشمن لوگ ہیں. ہر لبرل دین دشمن نہیں ہوتا, بعض نیوٹرل بھی ہوتے ہیں. ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ فیملی سسٹم پھیلے یا تباہ ہو, کہنا چھوڑ یار صبح جا جاب پہ واپس آ. ہر لبرل آدمی اس معنی میں برا نہیں ہوتا. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, داڑھی واڑی نہیں, آپ جا کے گریبان پکڑے اس کو, تیرے خلاف آج پورا مفتی صاحب نے بیان کیا. ہر کافر بھی اسلام دشمن نہیں ہوتا. تو وہ چاہتے ہیں کہ عورت کا رشتہ نہ ماں والا رشتہ ہو انسان سے, نہ بیوی والا رشتہ, اور نہ جب ماں نہیں بنے گی تو بہن بھائی کا نظام تو ویسے ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ ڈر لگ رہا ہے مجھے, لگ رہا ہے آپ لوگوں کو. یہ ان کا کیا ہے, یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں معاشرے. اس کے لیے اگر وہ یہ بات کرتے کہ نکاح کے رواج کو ختم کر دیا جائے تو یہ کوئی نہیں مانے گا. تو انہوں نے کہا جلدی شادی, بولو بھائی, غلط. اب جلدی شادی کیوں غلط ہے؟ اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے, کہ سسرال میں عورتیں ظلم کی چکی میں پستی ہیں, تو اور پھر ایکچولی ان کو آگے بڑھنا ہے تو ایجوکیشن ہے, معاشرے میں ایک بڑا اچھا کردار ادا کرنا ہے. کیا پال شوہر اور بچوں کے بکھیڑوں میں پھنس جائیں گی تو ملک کی تعمیر کے لیے اپنا کردار, بھائی کردار نہیں ادا کر سکتی نا ملک کی تعمیر کے لیے, تو ان کو ایکچولی ایجوکیشن ہے. یہ کیا چھچوری حرکتیں ہیں 15 سال کی, 18 سال کی بچیوں کی, ان پہ سسرال کا ظلم اور یہ ظلم کی چکی. تو وہ ایسا زبردست, اور بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. واقعی ہم نے اپنی بچی کی شادی کی تو ساس نے اس کا قیمہ بنا کے صبح ناشتے میں اپنے بیٹے کو کھلا دیا. یہ ہوتا بھی ہے, عملی طور پر ہو رہا ہے, مشاہدہ ہو رہا ہے. شوہر نے اس کو اتنا ظلم کیا اس بیچاری کے اوپر کہ وہ نفسیاتی مریض بن گئی. تو لوگ ایسے واقعات, دیکھو یار ان فلاں صاحب نے کی تھی تو وہ بیڑا غرق دیکھو, اور ہم نے اپنی بچی کو ماشاءاللہ ڈاکٹر بنایا, کلینک کھول کے بیٹھی ہوئی, اور پورے مہینے کم سے کم لاکھ روپے آرام سے کماتی ہے. اور وہ جو میاں کی دسترس میں گئی ہے, جس کو قرآن نے کہا کہ مرد سپیریئر ہے, شوہر کے تابع بن کے چلو, وہ تابع بنی ہے, تو اس بیچاری کا دیکھو بیڑا, بولو نا بھائی, غرق ہو گیا. اور ہوتا بھی ہے, بہت جگہوں پر ہوا ہے. تو یہ دعوت پھیلائی جا رہی ہے. پھر اس کے بچے ہوئے, ہائے بچے نہیں سنبھل رہے, میاں کی تنخواہ کم ہے, ایسی موویز دکھائی جائیں گی, ہائے وہ بیچاری پڑی ہوئی, ہائے درجن ہو گئے. پھر 13واں بھی آ رہا ہے, وہ عورت دکھائیں گے وہ مری ہوئی ہے, اس کی آنکھیں کالی ہوئی ہوئی ہیں, ہائے ہائے. بس مولویوں کو تو بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ یہ تو اس سے نا نفسیاتی طور پر لوگ کیا ہو رہے ہیں, متاثر. تو اب ان تحریکوں کی وجہ سے لوگوں نے علماء کی باتیں سننا چھوڑ دی. کہتے یہ مولوی ہمیں 1400 سال پہلے دھکیلنا چاہ رہے ہیں. وہ پہاڑوں پتھروں کا دور, جب 13 سال کی بچی کی شادی کر دی جاتی تھی,
اور وہ ساس کی غلام بن کے رہتی تھی, شوہر کی غلام بن کے رہتی تھی. اسے فضائل سنائے جاتے تھے کہ سردے کا حکم ہوتا تو کس کو سردہ کرتے, شوہر کو. تو کنویں کی مینڈک کی طرح زندگی گزرتی تھی, بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اسی میں مر جاتی تھی. اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہے نا, اب وہ پرانی والی باتیں بولو بھائی نہیں چلیں گی. کہاں سے کہاں نکل گیا. عورتیں پائلٹ بھی بن رہی ہیں, عورتیں جناب کرکٹ کے چھکے اور چوکے بھی لگا رہی ہیں, اور اب تو ملک میں وزیر اعظم بھی بن رہی ہیں. کہاں سے کہاں. حسینہ واجد کو دیکھو, بنگلہ دیش کی ہر دفعہ وہی جیتتی ہے. اگر 13 سال میں اس کی شادی ہو جاتی حسینہ واجد کی ہے بھائی, تو اس کی ساس تو وزیر اعظم بن سکتی تھی, وہ نہیں بنتی. کیا خیال ہے؟ ایسا نہ لائٹ چلی جائے تو ان لوگوں کے دلائل تو آگے میرے والے نہ آئے, وہ پھر میرے کلپ بنا کے دیکھو یار جو باتیں ہم نے اتنی اچھے انداز سے نہیں کی تھی وہ کون کہہ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ اب وہ خوش ہو رہے ہوں گے یار یہ اس اسٹائل سے تو ہم نے بھی لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا, سوری لوگوں کو جو ہے نا وہ یعنی اس پہ ہم نے جو ہے نا لوگوں کو نہیں اکسایا اس انداز سے جس انداز سے مولانا صاحب اکسا رہے ہیں. تو میری عادت ہوتی ہے کسی کے دلائل کو پہلے بھرپور انداز سے دوں تاکہ اس کے دلائل سمجھ میں آئے آپ کے. تو بتاؤ حسینہ واجد اگر کسی کی بہو ہوتی, یعنی بچپن میں 13 سال میں, ہو سکتا ہے اب تو ہوگی وہ, لیکن اگر 13 سال میں بہو بن جاتی تو وہ وزیر اعظم بنتی. کیا خیال ہے؟ تو یاد رکھو, میں مانتا ہوں کہ سسرال میں ظلم ہوتا ہے, میں مانتا ہوں کہ ایجوکیشن میں رکاوٹ بن جاتی ہیں سب چیزیں, لیکن اللہ کے بندو جو چیز ضروری ہونا, دیکھو کھانا کھانا ضروری ہے نا. اب کھانا کھانے کے بعد قبض بھی ہو سکتا ہے, سب کے کھانا ہضم, 10 آدمی اگر کھانا کھائیں گے تو ایک کو بہرحال پیٹ میں مروڑ, کراچی کی رپورٹ بتا رہا ہوں, ایک کو بہرحال پیٹ میں مروڑ ہوگا. اور 20 کروڑ انسان جب کھانا کھائیں گے تو کم سے کم بھی 10-15 لاکھ کو قبض, بھوکے آدمی کو قبض تھوڑی ہوتا ہے, کچھ ہے ہی نہیں تو کیا اس میں کیا. اب آپ نے کہا یار وہ پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, میں بھی آج صبح ہمارے ایک مہمان آئے تھے, 2 پراٹھے پٹھان ہوٹل کے کھائے ہم نے, وہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, 2 پراٹھے کھائے نا آپ کے سامنے, کھا لیے الحمدللہ, ہضم ہوئے میں, لیکن نہیں کھایا کرے پراٹھے آپ لوگ. مگر یہ کہ بہرحال تسلی نہیں ہوتی بھائی. بہت ڈاکٹروں نے کہا یہ تیل گھی والے پراٹھے چھوڑ دو, ہم نے کہا یار دنیا چھوڑ دے گا پراٹھے, صبح ناشتہ پراٹھے کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ پراٹھوں سے جو نقصان کا اندیشہ ہے اس کی ہم کسی اور طرح سے تلافی کوشش کر لیں گے کہ یار اگر اس سے کولیسٹرول بالفعل بڑھ رہا ہے تو ایکسرسائز زیادہ کر لو, کچھ بھی کر لو. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں, پراٹھے چھوڑنا سے بہتر ہے دنیا چھوڑ دے آدمی. تو لیکن آپ لوگ نہ کھائیں, یہ ویسے ہی ہے, ایسی کوئی ترغیب نہیں دے رہا میں آپ لوگ کو, لیکن مزہ بہرحال ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے کس میں پراٹھے کھانے میں, صبح ناشتہ پراٹھے کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو ٹرائی کیا میں نے, 1-2 دفعہ ڈبل روٹی کھائی ہے, وہ تسلی نہیں ہوتی. ابھی جو میں اتنا چہک رہا ہوں نا, یہ پراٹھے ہیں جو بول رہے ہیں. اگر صبح حکیموں کے مشورے کے ناشتے کر کے آتا تو اتنا چہک نہیں رہا ہوتا, پھر اتنا نہیں چہک رہا ہوتا میں. یہ پراٹھا ہے جو بلوا رہا ہے, اور پٹھان ہوٹل کا پراٹھا ہے, کیونکہ مزے کے پراٹھے انہی کے ہوٹل کے ہوتے ہیں. میں نے اور بھی ہوٹلوں کو ٹرائی کیا, اس میں مزہ نہیں ہے. اب تو میرے ہوٹل والوں سے اچھی خاصی گپ شپ ہو گئی, سلام دو ہو گئی الحمدللہ, ان کو پتا ہے مفتی صاحب آ رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات سمیٹوں, وقت پورا ہو گیا ہے, کیونکہ آدھی بات ہوئی ہے وہ رہ جائے گی نا, جلدی سے سمیٹوں. یہ جمعے کی نماز کے بعد بھی مسائل کا سیشن ہوگا, اس میں اس کو کمپلیٹ کروں گا میں انشاءاللہ. تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں کہ دیکھو بھائی, جو چیز ضروری ہونا اس کا آلٹرنیٹ نہیں تلاش کیا جاتا. اب روٹی یہ کھانا تو ضروری ہے نا, اب یہ تو نہیں ڈاکٹر گلوکوز کی بوتلوں پہ لوگوں کو لے کر آئے کہ اتنے لوگوں کو ملک میں قبض ہو رہا ہے, رپورٹیں پیش کریں. بھائی کھانا تو ہے ہی, کیونکہ اس سے اجتناب کیا پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں جہاں نقصانات ہو رہے ہیں ان نقصانات میں تلافی کی کوشش کی جائے. تو نکاح کے بعد بھی فسادات ہوتے ہیں, تو جو فسادات ہو رہے ہیں, جیسے جہیز ایک لعنت ہے نا, تو جہیز کے خلاف بات کی جائے. یہ کہنا کہ چونکہ جہیز عورتوں پہ بوجھ پڑتا ہے لڑکی کے باپوں پہ, لہذا نکاح کا سیٹ اپ ہی ختم کر دیا جائے تاکہ کہ لڑکی کے باپ پر جہیز کا بوجھ آئے ہی نہیں, تو یہ پاگل پنے والی بات ہوگی. نکاح اگر تعلیم میں رکاوٹ بن رہا ہے تو نکاح کے خلاف تقریر نہ کی جائے, نکاح کو تعلیم میں رکاوٹ نہ سمجھا جائے. میں نے ایک بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کمبخت لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر بہو چاہیے, ان کمبختوں کو ایسی لڑکی کیوں نہیں چاہیے جن کو یہ خود ڈاکٹر بنا دے. ایسے کمبخت لوگ ہیں نا معاشرے میں, ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے ان کو. بھائی تو ریڈی میڈ ڈاکٹر کیوں لے رہا ہے, خرچہ بیٹی پہ باپ نے کیا, فائدہ کون اٹھا رہا ہے. تو بچی کی شادی 13 سال کی عمر میں کرو اور یہ شرط لگاؤ لڑکے سے کہ بچی کی خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے گی, تو اس شرط پہ آپ سے نکاح کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. صحیح ہے, بخاری میں ایسی شادی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی شادی کرائی ایک صحابی سے جن کے پاس پیسے نہیں تھے مہر کے. آپ نے فرمایا شرط پہ نکاح کر رہا ہوں کہ تمہیں جتنا قرآن آتا ہے ان کو
سکھا دینا. تو پتا چلا تعلیم پہ بھی نکاح ہوتا ہے, تعلیم پہ بھی نکاح ہوتا ہے. یہ تو ایک مثال تھی کہ تم قرآن ان کو سکھا دینا. قرآن تو ایک مثال ہے کہ جب یہ سکھایا جا سکتا ہے تو کوئی بھی تعلیم دی جا سکتی ہے, اور مرد خود سکھائے یا سکھانے کا انتظام کرتے, دونوں چیزیں اس میں داخل ہے. تو اگر یہ جو خواتین کی آزادی والے لوگ ہیں جنہوں نے چند دن پہلے یوم آزادی منایا ہے خواتین کا, وہ اس قسم کی باتیں کرتے کہ سسرال میں جو عورت ظلم کی چکی میں پستی ہے اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے, ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے, تو یہ احتجاج بالکل درست ہوتا. عورت کو سسرال میں جانے کے بعد تعلیم پر پابندی, اگر سسرال نے پہلے سے شرط لگا دی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن چاہیے, تو سسرال اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ وہ اس پابندی پر کیا کرے, بولو نا بھائی, عمل کرے. اور اگر وہ نئی پابندی قبول کرتا تو پہلے بتا دے بھائی میں نے پڑھوانا ہی نہیں ہے, تو ان کی مرضی آپ کو دے یا نہ دے. پھر وہ ایسے مرد سے نکاح کرے جو اس معاملے میں رکاوٹ نہ بن رہا ہو, اور یہ ایک شادی والے نظام میں ممکن نہیں ہے. اس کے پاس سلیکشن کا حق ہونا چاہیے کہ بھائی وہ مجھے تیسری میں گوارا ہے, دوسری میں گوارا ہے, کیونکہ وہ میرے تمام حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہے, میری ایجوکیشن میں, میری تعلیم میں رکاوٹ نہیں بن رہا. اور اکلوتا جو ہے وہ مجھے گھر میں پوچھے پہ برتن دھونے پہ لگا دے گا, مجھے اکلوتا قبول نہیں ہے. اور کسی کو اکلوتے کا شوق ہے کہ نہیں جی مجھے تعلیم نہیں, مجھے میاں ایسا چاہیے جو وحدہ لا شریک لہو ہو, تو ٹھیک ہے, ایسے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. تو یہ مسائل کا صحیح حل ہوگا. جو حل لبرل لوگ دے رہے ہیں اس سے فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں, ولد الزنا بچے پیدا ہوں گے. وہی حال ہو جائے گا جو یورپ کا تھا, بچہ پیدا ہو گیا, باپ کا پتہ چل ہی نہیں رہا ہے, ڈی این اے سے پکڑا جا رہا ہے وہ کمبخت, اور پکڑے جانے کے بعد بھی کہہ رہے یہ ڈی این اے رپورٹ کیا ہے, غلط ہے. کیونکہ حلال بچوں کا جو باپ ہوتا ہے وہ بچوں سے دلی محبت کرتا ہے. ان کو, ہمارے یہاں تو طلاق کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں, باپ کہتے ہیں بچے میں رکھوں گا, ماں کہتی ہے میں رکھوں گا. اور اس معاشرے کا آپ اندازہ لگاؤ جہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت الزام لگا رہی ہے اس کا ہے, اور وہ کہہ رہے میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ معاشرہ چاہتے ہو؟ نظریاتی طور پر تو آپ کہیں گے ہم یہ معاشرہ نہیں چاہتے, لیکن جو آپ عمل کر رہے ہیں نا, اس عمل سے لگتا ہے کہ آپ یہی مستقبل اپنی قوم کا یہی چاہتے ہیں. عمل سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا فیوچر, بولو بھائی, یہی ہو. عمل یہی ہے. تو اگر آپ اپنے عمل سے ثابت کریں. ہاں, ایک صاحب کہنے لگے 13 سال 14 سال کی بچی کو سسرال ایسا ملے گا کہاں, تو نہیں ملے گا تو نہیں کرو. ہم نے کب کہا ہے بھائی, آپ نے کہا تھا نا کہ 13 سال کی بچی کو ایسا اچھا رشتہ ملے گا کہاں جہاں سسرال میں ظلم بھی نہ ہو, اور جہاں بڑے تمیز سے اس کی تعلیم بھی سسرال مکمل کرا دے. تو بھائی جب نہیں ملے گا تو پھر شادی نہیں کرو. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کرو, ہم کہہ رہے ہیں ایسا مل جائے. آپ جو لبرل لوگ جو تحریک چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ملے نہ ملے کرو ہی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے لوگ معاشرے میں پیدا کرو جو اس کے لیے تیار ہو, اور جب تک آپ کو نہیں مل رہے اس وقت تک آپ نہ کریں, انتظار کریں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو لبرل لوگ بے حیائی معاشرے میں پھیلا رہے ہیں, اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ جس معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے تو باقی جراثیم, باقی بیماریاں پھیلانے کی ضرورت. لوگوں کو جب ایڈز کا مریض بنا دیا تو زکام, کھانسی اور چھینکوں کی فکر کرنا یہ بے وقوفی ہے. ایک آدمی کسی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے ایڈز کے جراثیم انجیکشن میں بھر بھر کے لگا رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یار ان کو زکام لگاؤ, ٹھیک ہے نا, ان کو چھینکے لگاؤ. وہ کہہ رہا ہے یار ہم ان کو ایڈز کا مریض بنا رہے ہیں, تم زکام چھینکوں کی بات کرتے ہو, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو, ہے بھائی. تو یہ جو بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں یہ کہہ رہے یار ہم بے حیائی پھیلا رہے, تم حج عمرے اور ان چیزوں کی بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے. جب بے حیائی آئے گی, زنا پھیلے گا, تو زنا کر کے حج کرنے جائے گا, اور حج کر کے پھر کیا کرے گا, زنا کرے گا. اس کا حج اس کو برائیوں سے نہیں بچائے گا, اور جب کچھ دن ہوگا تو پھر حج عمرے بھی چھوڑ دے گا. یہ کہہ کہ چھوڑو یہ مذہب کی پابندیاں ہٹاؤ, پھر کیا داڑھی اور کیا پردہ اور یہ سب پرانے زمانے کی باتیں بن جائیں گی. تو اللہ کے بندو بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرو, اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز نکاح ہے, اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں, میں ان کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں. انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنا, آج جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیے, اسمارٹ فون پکڑا دیے. میں پکڑانے سے منع نہیں کرتا, لیکن اس کی نگرانی تو رکھو اللہ کے بعد. دیکھو تو صحیح وہ کیا کر رہا ہے, کنڈیاں لگا کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے انٹرنیٹ کھول کے. ابا کہتے ہیں میرا بچہ بہت اچھا ہے, یقیناً آپ سے بھی زیادہ اچھا ہے آپ کا, لیکن آپ کی ذمہ داری تو ہے نا نگرانی کرو بھائی اس کی. اچھا ہے تو اچھا ہی رہے تو اچھا ہے نا. تو آپ بچوں کو بتا دو بیٹا انٹرنیٹ پر میں بیٹھنے سے آپ کو منع نہیں کر رہا, مگر کنڈی لگانے کی اجازت, جب آپ کی شادی ہوگی تو صرف کنڈی اسی وقت لگے گی, جب تک کنوارے ہو
کنڈی کا کوئی تک بولو نا بھائی, شادی کے بعد کنڈی نہ لگاؤ تو میں بولوں گا یہ غلط کر رہے ہو, اور شادی سے پہلے اگر کنڈی لگا دی تو بیٹا ہو کمارے اور حرکتیں کیسی ہیں شادی شدہ لوگوں جیسی, تو یہ معاملہ ٹھیک غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ تو بچوں کو انٹرنیٹ پر کنڈی لگا کے, اور خود بھی نہ بیٹھو, ہاں بچوں کو کہہ دیا کہ بیٹا نہیں کنڈی نہیں لگانی, خود 3 تالے ٹھوک کے بیٹھے ہوئے ہیں, ناجائز ہے, گناہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو مجھے خطرہ نہیں ہے, گناہ کی رغبت پیدا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. آپ انٹرنیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ یہ تو حکومت کی بات ہے, یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. اپنی ذات پہ تو کنٹرول کر سکتے ہو نا. دیکھو جب وہ پائلٹ نے جہاز گرائے نا 2, تو اس کا انٹرویو آیا نا, وہ کال ریکارڈ ہوئی ہے, تو سنا ہے پائلٹ بھی ادھر کے ہی ہیں. میری بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح ان پائلٹ صاحب سے ملاقات ہو جائے, اللہ کرے وہ کہیں بیان سن لیں. تو میں تلاش کرتا ہوں, رفیع بھائی کچھ لگائیں ذرا, تلاش کرتے ہیں پائلٹ سے ملاقات کرتے ہیں یار, ایسے خاندانی لوگوں سے ملاقات کرنی ضروری ہے. جگاڑ ہے پھر ہو گیا. تو وہ پائلٹ سے کی کال ریکارڈ ہوئی نا, کسی آفیسر نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ گرائے یہ وغیرہ وغیرہ, تو انہوں نے کہا دیکھیں جو ان کا کام ہے نا نریندر مودی کا, وہ ہم سے پوچھ کے نہیں کریں گے, تو ان کا جو کام ہے وہ کریں, ہمارا جو کام ہے ہم تو صرف وہ کریں گے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مزید 10 جہاز بھیجتے ہیں, وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی چلتے ہیں. یعنی پائلٹ کے کا بیان میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے وہ 20 جہاز بھیجتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, وہ جو کرنا ہے کریں. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ جو کچھ وہ کریں گے تو ریئیکشن میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا پائلٹ صاحب کہ بھائی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کتنے گولے پھینک دیے. تو فوجی کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا. ہمیں تو یہ غرض ہے کہ ہماری اس موقع پر کیا ذمہ داری ہے. بھائی آپ نے اور بھی 4 بھیجنے 10 بھیجنے بھیج دو, ہم یہی اکرام آپ کا, ہمارا اکرام کا اسٹائل یہی ہے کہ جو آئے گا تو ہم پھر اسی طریقے سے اس کا چائے بھی پلائیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا. اور بل بنا کے کسی نے کہا ہے کہ پتہ نہیں بھیجا ہے وہ فیک لگ رہا ہے, تو خیر ہم اس کو چائے پلا کے عزت کے ساتھ پکڑیں گے. بعض دفعہ عزت میں بڑی بے عزتی ہوتی ہے, پتہ ہے آپ, بعض دفعہ عزت دینے میں کیا ہوتی ہے. دیکھو کوئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ بہت غلط کیا, اس کو حوالے کر دیا. میں کہہ رہا ہوں اس کو اتار کے چائے پلا کے نہا دھو کے کپڑے پہنا کے واپس کر دیا, یہ بہت بڑی بے عزتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میری رائے میں یہ قرآن و سنت نہیں ہے, اس رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میری رائے میں یہ بہت بڑی کیا ہے. ایک دیکھو بہت کوئی عزت دار آدمی آپ کے گھر میں چوری کرنے آیا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی اس نے زندگی میں چوری کی نہیں, بڑا نیک ہے, تو وہ چور پکڑا گیا, آپ نہلایا دھلایا, اس کی ویڈیو بنائی کہ دیکھو چوری کر رہا تھا, اور نہلا دھلا کے آپ نے چائے پلا کے اس کے ابا کے حوالے کر دیا کہ یہ محترم تشریف لائے تھے اور یہ کچن سے مگے چراتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, تو بہت اچھے آدمی ہیں, آئندہ تھوڑا سا احتیاط کیجیے. عزت دار آدمی جسی سے زمین میں کیا ہو جائے گا, کیا خیال ہے؟ اس کو چترول لگانے میں نقصان ہے, وہ بیزتی ہے. عزت اور بیزتی ہر جگہ الگ اسٹائل کی ہوتی ہے. ایک آدمی کسی محلے میں آیا, کہنے لگا شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ میں کہہ رہا اگر ہوتی تو آج بہت بیزتی ہو جاتی. کیا خیال ہے؟ اگر میری اس معاشرے میں عزت ہوتی اس علاقے میں تو آج بےعزتی, کیونکہ میں میری عزت ہے ہی نہیں سرے سے, تو بیزتی کا بھی خطرہ نہیں ہے. تو ایک پائلٹ کو پکڑ کے چائے پلا کے اس کو عزت کے ساتھ دے دینا, یہ سب دیکھنے کی حد تک عزت ہے, لیکن یہ بہت بڑا نریندر مودی کے منہ پہ کیا ہے, تماچا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جہازوں پہ کہاں سے آ گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی وہ جو کرنا چاہے, وہ ہماری فوج پھر جو کرنا چاہے گی ہم کریں گے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ انٹرنیٹ, یہ ڈرامے فلمیں ہمارے قابو میں نہیں ہے. یہ تو پیمرا کا کام ہے, کنٹرول کرے, پھر وہ ان سے اللہ آخرت میں پوچھے گا. تو ہم اپنے اوپر تو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اس کے خلاف جتنا احتجاج کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو اپنے اوپر کنٹرول کریں, کنڈی